دے گا عقل تو کر، یہ کیا کر رہا ہے؟ قالوا اجئتنا بالحق، باپ کو جب سمجھایا اب بیٹا نبی ہے اور باپ کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے اور بیٹا اللہ کا نبی ہے، تو باپ کہہ رہا ہے روزانہ مجھے سناتا ہے، بیٹھ کے مسئلے سناتا ہے، نئی نئی باتیں، نئی نئی مسئلے، نئی نئی کہانیاں سناتا ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق، سچ کہتا ہے یا میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ ابراہیم سے باپ کہہ رہا ہے، برادری والے کہہ رہے ہیں، رشتہ دار کہہ رہے ہیں قالوا اجئتنا بالحق، سچی سچی بات بتا، سچ کہہ رہا ہے، اندر سے کہہ رہا ہے یا کھلونا بنایا ہوا ہے؟ امانت من اللاعبین، اے بیٹا ابراہیم تو جو مجھے روزانہ سمجھاتا ہے یہ کام نہ کر، بت نہ بنا، فوٹو نہ بنا، تصویریں نہ بنا، معبد خانہ نہ بنا، امانت من اللاعبین، یا میرے ساتھ دل بہلاتا ہے، مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی میں اس کی بات کہہ رہا ہوں، قال بل ربکم، سبحان اللہ، قال بل ربکم رب السماوات والارض، میں اس کی بات کہہ رہا ہوں جس اللہ نے، جس رب نے آسمانوں کو بنایا۔ آسمانوں کو کس نے بنایا؟ اکیلے بنایا، آرڈر سے بنایا، حکم سے بنایا، کون سے بنایا؟ بل ربکم، میں اس کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں، اس کی بات تجھے سنا رہا ہوں۔ کون رب؟ رب سمجھ آ جائے نا، پالنے والا، رب کا معنی پالنے والا، رب السماوات، جو آسمانوں کا رب، سات آسمان، والارض، سات زمینوں کا رب، الذی فطرہن، زمین آسمان میں جو کچھ پیدا کیا، آسمانوں میں نوری فرشتے بنائے، دھرتی میں مخلوقات بنائی، 18,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اقسام بنائے، سمندروں میں بنائے، دریاؤں کے مخلوق، سمندروں کے مخلوق، جنگل کے مخلوق، انسانوں کے مخلوق، درندے پرندے چرندے حیوانات، رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا، میں ابراہیم علی ذالکم من الشاہدین، دلیل رکھتا ہوں، بے دلیلی بات نہیں ہے۔ ابا جی تجھے کس نے بنایا؟ میرے دادے کو کس نے بنایا؟ پانی سے تیری ماں کے پیٹ میں، رحم دانی اور بچے دانی میں، 3 اندھیروں میں پانی کے قطرے سے، سبحان اللہ، کس نے بنایا؟ خانوں جاموں ریسو ملکو چودھریو پیرو مولویو غریبو امیرو رب السماوات والارض، میں اس اللہ کی بات کہہ رہا ہوں ابا جی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جس اللہ نے آسمان بنائے، جس اللہ نے زمینیں بنائی، الذی فطرہن، اس اللہ نے دنیا میں رنگ و رنگی لگا دی، ترکاریوں میں، سبزوں میں، پھلوں میں، فروٹوں میں، سبحان اللہ، الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، میں بے دلیلی بات نہیں کر رہا، میرے پاس دلیل ہے، کفیل ہے، شہادت ہے، گواہی ہے، سامنے بات ہے۔ تجھے کس نے بنایا؟ مجھے کس نے بنایا؟ پانی سے، پانی کے قطرے سے، نہ جہاں ہڈی ہے، نہ گوشت ہے، نہ بوٹی ہے، نہ خون ہے، اندھیرے میں جناب کام رک گیا، ہاں جی بجلی بند ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، نظر ہی کچھ نہیں آتا، روشنی آئے گی، بجلی آئے گی، کام چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تو روشنی میں کام کرتا ہے، سبحان اللہ، فی ظلمات ثلاث، دنیا دیکھ کے کام کر دیا، ہم اندھیرے میں بناتے، بیٹھا بھی عرش پہ ہوں،
تیرے ماں کے پیٹ میں نتھو پھتو، خان سردار، بچی بچہ، کالا گورا، پانی سے ناک بنایا، الم نجعل لہ عینین، پانوں سے کھوپڑی بنائی، اوپر ماں کے پیٹ میں بال اگائے، مرہی بنائی، ہونٹ بنائی، پلکیں بنائی، آنکھیں بنائیں، سیل بنائے، ہزاروں رگیں بنائیں، بھیجا بنایا چھوٹے سے گھر میں، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، روشنی بھی نہیں ہے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اندر بنا رہا ہوں جہاں گوشت نہیں، پوشت نہیں، خون نہیں، چمڑا نہیں، ایک پانی کا قطرہ ہے۔ سبحان اللہ، کون بناتا ہے؟ رب السماوات، صرف انسان نہیں، حیوانوں میں، جانوروں میں، گائے بھینس بکری چوہا بلا کتا ریچھ باندر، الذی فطرہ اللہ وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ پوچھ میرا ابا دلیل ہے کہ نہیں ہے، کون بناتا ہے؟ 9.25 مہینے، 9 مہینے، پونے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، 3 اندھیروں میں، ناخن لگائے، انگلیاں بنائی، مسوڑے بنائے، پورا وجود بنایا، بالکل بنایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک، کدھر جا رہے ہو دھوکے باز فراڈیا، ما غرک بربک الکریم، مجھے چھوڑ کر قبر پہ، شجر پہ، حجر پہ، روضے پہ، مندر پہ کدھر جا رہا ہے جن کو اپنا پتہ نہیں۔ ما غرک بربک الکریم، نہ کر دھوکا، میں اللہ سے فراڈ نہ کر، میرے سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا، میرے سے کوئی چھپ بھی نہیں سکتا، میرے سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ بچ سکتا ہے؟ بولو بھائی۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، تجھے میں نے پیدا کیا، پانی کے قطرے سے میں نے بنایا، جگہ بھی پلید، راستہ بھی پلید، خوراک بھی حرام، گھر بھی حرام، حرام سے بنایا، پردوں میں کسی کو نہیں بتلایا، اپنے کن سے آرڈر سے بنایا، بچہ بنایا، بیٹی بنائی، گورا بنایا، چھوٹا بنایا، موٹا بنایا۔ خلقک فسواک فعدلک، ایک ہاتھ لمبا، ایک چھوٹا، ایک ٹانگ بڑی نہیں، برابر بنایا، ناک کے سوراخ برابر بنائے، آنکھیں برابر بنائی، کان برابر بنائے، کوئی یہ نہ کہے کیسا ہے، ایک کان کھوتے جتنا، ایک کان چھوٹا، ایک بڑی آنکھ ہے، ایک چھوٹی آنکھ، ایک ٹانگ لمبی، ایک نہیں، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور بندہ جیسا چاہا ویسا بنایا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمیں کس نے بنایا؟ بناتا اللہ ہے، پیدا اللہ کرتا ہے، رنگ اللہ دیتا ہے۔ یہ چاول لے کے کدھر جا رہا ہے؟ عبداللہ شاہ غازی ناچ رہا ہے، شیطان کہتا ہے کر ناچ، اس کو ایسا پڑھایا سبق، رب سے ہٹا دیا، بت پرست بنا دیا۔ جب باپ سے کہا نا یہ باتیں، باپ نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ہاں جی، قوم برادری سے، اب وہ بت پرست تھے 11ویں والے۔ یہ جمعرات کو روٹی دیتا ہے، جی مولوی صاحب روٹی لائے ہیں، ابا کے لیے دعا کر۔ بیٹا کیوں؟ پتہ نہیں، جمعرات کو روحیں آتی ہیں، قبر سے روحیں آتی ہیں روٹی کھانے۔ مولوی کتنا تکڑا ہے، ملا کتنا تکڑا ہے، روٹی کھانے کے لیے، حرام کھانے کے لیے، کہتے ہیں جمعرات کو روحیں آتی ہیں۔ پڑھے جو دنیا سے گیا ہے وہ واپس ہو، بولو خیرات تجھے کس نے کہا منع ہے؟ کر، دن مقرر نہیں، روٹی مولوی کھائے گا، سوٹ مولوی صاحب پہنے گا، پگڑی مولوی صاحب پہنے گا، جوتا مولوی صاحب پہنے گا، مولوی صاحب کی بیوی سوٹ پہنے گی، چوڑی کنگن جوتا، ثواب تو ملے گا۔ یہ جمعرات کی روٹی ہر جمعرات کو بیچارہ 7 تام لے کے مولوی صاحب کے پاس پڑے، کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں بھی تو نہیں لگتا، ہم تو سنی ہیں، ہم تو کرتے ہیں۔
سنی کا معنی سنت، سنت کا معنی طریقہ، طریقہ کون سا؟ محمد رسول اللہ والا۔ نبی نے تو ایسے نہیں کیا، تو کیوں کر رہا ہے؟ مال ضائع کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جتنے برے کام ہیں ان کے سمجھانے کے لیے نبی آئے۔ اب یہ امتحان چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ انبیاء میں ہے، یہ جو ہے بیٹا ابراہیم لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، باز آ جا، مجھے تقریر نہ سنا، تیری بات میں نہیں سنتا، تیرا مذہب الگ ہے، میرا مذہب، میرا طور طریقہ ابا والا، تیرا طور طریقہ پتہ نہیں کون سا ہے، میں تیری نہیں مانتا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، او بچہ، بیٹا جنریٹر چل رہا ہے، ادھر بیٹھ، ادھر بیٹھ، جنریٹر چل رہا ہے، بجلی نہیں ہے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، لَأَرْجُمَنَّكَ، لَأَرْجُمَنَّكَ، میری طرف توجہ، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اگر باز نہ آیا، باپ کہہ رہا ہے، باپ کو بھی حق کہنا چاہیے، بھائی کو بھی حق کہنا چاہیے، وڈیرے کو بھی۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ نبیوں کا، جو غلط ہے غلط ہے۔ باپ نے کہا باز آ جا، ورنہ تجھے مار مار کے نہ پتھروں سے تیری جان نکال دوں۔ بیٹا ہو کر مجھے سمجھاتا ہے، باپ جاہل ہے، بیٹا مولوی ہے، باپ کافر ہے، بیٹا نبی ہے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، پتھروں سے مار کے تیری جان نکال دوں گا، یا میرے گھر سے نکل، پکڑ اپنی بیوی، چل نکل، نہ جائیداد میں حصہ، نہ زمین میں حصہ، نہ پیسہ، نہ بنگلہ، نہ کوٹھی، اٹھا بستر بوری، نکل اپنے اسی کپڑوں میں۔ تیرا مذہب الگ ہے، تو ہے وہابی، ہمیں ماننے والے مرشدوں کے قبر چٹو، ہم 11ویں 12ویں 40واں روٹی دنگل کھانے والے، تو ایک کو مانتا ہے، 5 تن کو، تو ایک سے نیچے نہیں آتا، ہم 5 سے اوپر نہیں جاتے۔ تیرا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب، تو ایک کا پجاری، ہم 5 کے پجاری، جہاں جھنڈا دیکھا سلام ہے، کالا نیلا پیلا کہتا صدقے جاواں، جہاں قبر حجر دیکھا سبحان اللہ، ہم اس کا پجاری۔ تو لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل میرے گھر سے، میرا بچہ نکل جا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، تیرا مذہب الگ، تیرا بول الگ، تیری ترتیب الگ، اٹھنا بیٹھنا الگ، کھانا پینا الگ، لباس شریعت الگ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ مار مار کے جان نکال دو، نکل جا میرے گھر سے۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، سبحان اللہ۔ حکم ہے، باپ کافر ہو، باپ مشرک ہو، باپ ظالم ہو، بیٹے کو اجازت نہیں ہے باپ سے لڑے۔ قال سلام علیک، ابا جی ٹھیک ہے، تو جانا، برادری جانے، گھر جانے، ہم جا رہے ہیں، اللہ ہدایت دے تجھے۔ آ گیا جنکشن، کیا آ گیا؟ اللہ کی رضا کے لیے امتحان ہے۔ گھر کو کوئی نہیں چھوڑتا، برادری کوئی نہیں چھوڑتا، رسم رواج ہم چھوڑتے ہیں؟ بولو بھائیو، شادیوں میں کیا خرافات ہیں، بدعت رسومات ہیں۔ بندہ مر گیا، غریب ہے، ابا کی خیرات ہے، تیسرے دن کول خانی ہے، 40 دیگ پکوائی، سود پہ پیسے لیے، قرضے پہ پیسے لیے، ادھار لے کے برادری کو کھلا رہا ہے۔ بھائی میرے پاس نہیں ہے، کہتے جدھر سے بھی لے، سنیا ہوگی ہے، باپ مر گیا، دیگڑا بھت کا نہیں کرتا۔ بھائی نہیں ہے، اللہ نے کہا نہیں ہے تو نہیں ہے، تیری خیرات سے کولو اللہ کا شان زیادہ ہے۔ درود پڑھ، کلمہ پڑھ، کولو اللہ پڑھ کے باپ کو سال ثواب کر دے، تیری 100 دیگ سے بہتر ہے۔ کہتے کیا قرضہ اتارتا رہوں گا، برادری تو راضی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے برادری کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا۔ امتحان ہے کہ نہیں بھائی؟ باپ کہے نکل جا، ٹھیک ہے، یا مجھے چھوڑ یا اللہ کو چھوڑ دے۔ ابراہیم نے کہا ابا جی
یہ سب کو چھوڑ سکتا ہوں، اس کی دوستی، اس کی یاری، اس کا حکم نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا۔ تبلیغ والا جہاں جائے گا 6 نمبر بیان کرے گا، مولوی صاحب جہاں جائے گا دین کی بات سمجھائے گا، چور جائے گا چوری والی باتیں کرے گا، شرابی شراب والی باتیں کرے گا، زانی کہے گا میں نے یہ برے کام کیے، وہ کیا، وہ اپنی محفل جمائے گا، ملاکڑے والا پہلوان کو جو میں نے اتنی کبڈیاں کھیلی۔ نبی جہاں جائے گا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ سے ڈرو، چوری نہیں، زنا نہیں، شراب نہیں، ڈاکہ نہیں، حرام نہیں، ملاوٹ نہیں، کچھ نہیں، کس سے ڈرو؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا والیو، میرے محمد کریم ان سے کہہ دو ابراہیم نے امتحان میں رزلٹ حاصل کیا کہ سب کو چھوڑ دیا، بستی گاؤں چھوڑ کر چلے گئے شام۔ جب شام میں گئے تو وہاں بھی لا الہ اللہ ایک ہے، اللہ نظر اللہ، نیاز اللہ، تل شکری اللہ، خیرات اللہ، قربانی اللہ، نماز اللہ، رونا اللہ، کھانا اللہ، ہر کام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اگلے اور آ گئے اس سے بھی بڑھ کر، پورا مسلک، پوری بادشاہی نمرود کی آ گئے۔ ابراہیم حال سنا، میلے پہ چلنا، میلے پہ میلہ لگائے، اور جانتے ہیں سفر میں میلہ لگتا ہے، شہباز قلندر گورو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا، ادھر سگی سرور کا جہاں جنت ہے، جنت کی کھڑکی ہے، ادھر بنے گا نورانی نور ہر بلا، نورانی کا چکر لگاؤ سب کچھ ختم ہو جائے۔ وہاں ناچ رہے تھے، پھٹا بم سب گئے، ایک ہی نہ بچا۔ رب کو چھوڑ کے کدھر جائے گا؟ ایسا ذلیل ہوگا۔ بھائیو، اللہ والے برحق ہیں مگر یہ کام غلط ہے۔ اللہ والوں کی قبروں میں ناچنا، تم جاؤ دعا پڑھو، فاتحہ پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، ناچ رہے ہو، سر عورتیں مارتے، ایک خبر ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہے۔ تو میلہ لگتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں، عرس کرتے تھے جیسے آج کل کرتے ہیں۔ وہی بلا آئی، سریکی میں مثال دیتے ہیں، ڈینڈ گیت ڈند، ڈینڈ جانتے ہو بندے کھاتے ہیں، ایک جانور ہے جو بندوں کو کھاتا ہے، تو کہتے ہیں مثال ہے سریکی میں ڈینڈ گیت ڈند، دانت وہیں ڈال کے گئی تو لوگ ڈرتے رہے۔ دیکھا دیکھی کر رہا ہے، عرس کر رہا ہے، کیوں؟ صاحبہ اللہ ہو، کہاں سے شہباز قلندر، 3 دن میلہ لگتا ہے، نہ بیوی کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ رشتے کا پتہ، عورتیں باتیں کرتے ہیں، ناچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کیا ہے؟ اور اللہ بھی بے نیاز ذات ہے کہ سب کو زمین پھاڑ کے اندر دبا دے کہ مجھے چھوڑ کر یہ کام کرنے کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا میلہ ہے، عرس لگائے میلہ، تو بھی چل، کشتی ہوگی، گھوڑے دوڑیں گے، گدھے بھاگیں گے، مرغے لڑیں گے، تیتر لڑیں گے، کبڈی ہوگی، ملاکڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دیکھ، جاؤ تم جاؤ۔ اگلی آیت میں فقال انی سقیم، اوپر دیکھا، بابا میں بیمار ہوں۔ اس دور میں کائنات تھی، نجومی، ستاروں کو دیکھنا، بدوں کو پرکھنا، یہ لکیریں پڑھنا، یہ 2 لکیریں، 2 شادی ہیں، قسمت کی لکیر ہے، یہ مرنے کی لکیر ہے، فلانا ہے، علم کافیہ فلانا فلانا۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جاؤ، کشتیاں کھیلو، کبڈیاں کھیلو، میں بیمار ہوں، مگر دیکھ لو وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ جنگ لگ گئی، اللہ کے سوا جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں لوگوں نے بت بنائے ہوئے تھے، کیا بنائے ہوئے تھے؟ ابھی تصویریں ہیں، حمام میں جاؤ،
شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر لگی ہے، ہاتھ میں تسبیح، بیڑا اوپر آ رہا ہے، بارات آ رہی ہے، تصویر لگی ہے، گھوڑی بنی ہوئی ہے، اوپر پر ہے، یہ براق ہے، کیا کیا لگا ہوا، کاٹ داڑھی رہا ہے اور کہتا ہے برکت ہوگی، میری روزی پوری نہیں ہوتی، اس کو اس طرح پھیر رہا ہے جیسا یہ مجرم، جیسا وہ مجرم، نبی کی سنت کو کاٹ کے گٹر میں ڈالے، کہتا ہے روزی پوری نہیں، سبحان اللہ۔ واہ انسان وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، دروازہ کھولا، لوگ آئے، حاضری بھری اپنے معبودوں کی، ہم جا رہے ہیں، خیر مہر، بتوں سے کہہ رہے ہیں دعا کرنا، شام کو واپس لوٹنے، سارا دن گئے وہ ناچنے کے لیے ہزاروں میں، ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا کلہاڑا، چپکے سے گئے، بڑا کمرہ تھا، اس کا کنڈا کھولا، اندر گئے، توجہ طلب ہے، بڑا چھوٹا چھوٹا بت، طارق روڈ جاؤ، لڑکا بھی کھڑا ہے، لڑکی بھی کھڑی ہے، پتھر کے بت ہے، مردوں والے کپڑے پہنے ہوئے، ربڑ کی سوٹ پہنا ادھر، لڑکی والا سوٹ، بولتے نہیں ہے کہ نہیں، بازاروں میں ہے، طارق روڈ جاؤ، جامع کلاس جاؤ، صدر جاؤ، دکان کے شیشے کے اندر، وہ بیچارہ اجنبی بندہ جو گاؤں سے، وہ کہتے ہیں اتنے سارے کھڑے ہیں، یہ پتہ نہیں یہ پلاسٹک کے بندے ہیں، پلاسٹک کی گڑیاں ہیں، اور اس دور میں پتھر کے بنائے ہوئے، ابھی ربڑ کے بنائے، ساری قوم گئی کھیلنے اور منانے، دعا کروا کے ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا کلہاڑا، اندر گئے معبد خانے میں، توڑا، اب پتھر کو لگے ہتھوڑا، سنگ مرمر گیا، ماربل گیا، پتھر گئے، ہیرے گئے، جوہر، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کی بازو توڑا، کسی کا کان توڑا، جو سب سے بڑا تھا نا، جس نے جھول پہنی ہوئی تھی، بڑا خدا، وہ کہتے تھے یہ معبود جو ہے ہمارے، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس کو سجدہ کیا جائے، جس سے، وہ کون ہے؟ زندہ اللہ ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، یہ جھکنا، یہ مانگنا، یہ رونا، یہ کھپارا، سب کچھ اسی کا حق ہے، وہ پتھروں کے آگے جھکتے تھے۔ بڑا جو تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا کان کاٹا، ایک حصہ بازو کا کاٹا، کولہاڑا جو تھا وہ دوسری طرف رکھا، چپکے سے گھوڑا بند کیا، ابراہیم علیہ السلام بھاگ گئے، عصر ہوئی، سارے لوگ آئے، جائیں اپنے خداؤں کا، اپنے معبودوں کا حاضری بھرے کہ ہم ماشاءاللہ فنکشن ہمارا ہو گیا، عرس بخیریت ہو گیا، ہم ٹھٹے سے آ گئے، لاڑکانے سے آ گئے، ہم سیون سے سلسلہ بنا گئے، بس گری نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہوا نہیں ہے، کوئی مرے نہیں ہے، کتنے مرتے ہیں بھائی، جو اس ارادے سے جائے، اس ارادے سے آئے، اس کا جنازہ بھی جو ہے نہیں، اس کی بخشش ہی نہیں، کل انعام بل ہم اضل، اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا سمجھو میری 18,000 مخلوق میں سے ایک میں نے ایسا جانور بنایا ہے جس کے نام لینے سے زبان بھی پلید ہو جاتی ہے، سندھی میں کہتے ہیں بیرموہاں، اور ہماری سریکی میں کہتے ہیں سور، اور عربی میں کہتے ہیں خنزیر، اردو میں کہتے ہیں سور، کل انعام بل ہم اضل، 18,000 مخلوق میں سے میں نے بنایا، سور بنایا، خنزیر بنایا، سب سے گندہ ہے جو بندہ قبر کا سجدہ کرے، قبر کے آگے جھک جائے، قبر کو ہاتھ لگا کے چومے، اس کے آگے یوں کر کے جاتا ہے بیٹا دے 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 دے، تو فرمایا یہ سور سے بھی بدتر ہے، دیکھنے میں بندہ ہے مگر یہ سور سے بھی بدتر ہے، ان شرک لظلم عظیم، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، 80% مخلوق اسی میں لگی ہوئی ہے، مسجدیں برباد، روزے آباد، مندر آباد، گرجے آباد، ہندو والے کام مسلمان کر رہا ہے، اور پھر بولے جنت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے میرا بڑا دشمن وہ ہے جو مجھے چھوڑ کر غیر کا سجدہ کرے،
مارکا شام کو آئے، دیکھا ارے سارے خدا ٹوٹے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے معبود کسی کا کان نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے رب کی قسم، اللہ کی قسم کو مشرکو، اصنامکم، تمہارے بتوں کی، تمہارے معبودوں کی ایسے گت بناؤں گا، بعد ان تولوا مدبرین. ان کو کہا جو آئے تھے دعوت دینے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. شام کو مار کر واپس آئے، خیر سلامت آئیں، اپنے معبودوں کی حاضری بھریں. تبلیغ والے جاتے ہیں 4 مہینے 40 دن سال، تو حکم ہے سب سے پہلے آؤ. پہلے کہاں آؤ؟ مسجد میں. شکرانے کے نفل پڑھو. مولا شکر ہے تیری رضا کے لیے 40 دن گئے، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، گھر بار دکان چھوڑا، سفر کیا، 40 دن رہے. مولا حضور بھی جہاد پہ جاتے تھے، تبلیغ میں تو پہلے حضور مسجد میں آتے تھے، صحابہ بھی مسجد میں، پھر گھر والوں کو کہلا کے بھیجتے ہم آ گئے ہیں. یہ سنت عمل ہے. وہ جو ہے سیدھا گئے اپنے خداؤں کو دیکھنے کے، ہمارے اللہ والوں کی حاضری بھرے. اندر جائے تو ڈھیر لگا ہوا ہے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. جب مار کا ہے دیکھا سارے ٹوٹے ہوئے معبود، پتھروں کے خدا، ایک جو بڑا آدھا ہے اور آدھا کلہاڑا کندھے پہ. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. ہے دھاڑ فریاد ہوئے، سارے آئے، ہمارا حلوہ گیا، روٹی رکھ کے گئے تھے کہ حضرت برکت ڈالتے. جناب ربیع الاول کا مہینہ ہے، الماریاں سجاؤ، برتن سجاؤ، برتن کو دھو، جھاڑو دو، اگربتیاں لگاؤ، حلوہ رکھو، کھیرنی رکھو، دودھ کا گلاس رکھو، اسٹیل کا لوٹا ہے، جس کا لوٹا پانی کا بھر کے اوپر ڈھکنا دے کے تالا بند کر دو. کیوں؟ رات محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوت. کیا کرنے ہیں گے؟ حضور آئیں گے، صبح جب جائیں گے ہم کھائیں گے، حضور پھوکا دے کے جائیں گے. نبی اتنا سستا ہے، لا حول ولا قوت. جبرائیل بھاگ رہا ہے نبی کے دروازے پہ کہ یہ نبی کو بلا رہے حلوے پہ، تیرے جینے سے مرنا بہتر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لگے کالو من فعل ھذا، ہے یہ کس نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا، بِآلِہَتِنَا، لا الہ، الہ کا معنی معبود، جس کا سجدہ کیا جائے، جس سے مانگا جائے، جس کے آگے رویا جائے، جو ساری دنیا کو بناتا ہے. بِآلِہَتِنَا، ہمارے معبودوں کو توڑ دیا. إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بڑا بے انصاف ہے، نعوذ باللہ، بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے. رب بھی مرتا ہے، رب تو نظر نہیں آتا. یہ جو پتھروں کے خدا ہے، ہاں حال سنا، ایک دوسرے سے کہہ رہا، دوسرا تیسرے سے، بتا تو صحیح، وہ پتہ تو کرو یہ کس نے کام کیا. وہ جو دعوت دینے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ تو بھی تو چل، کشتی دیکھ، ملاکڑا دے، اللہ اللہ اللہ، جب دیکھو مسجد میں اوپر کپڑا اڑا ہوا ہے، صوفیانہ زندگی ہے، نہ ہوٹل میں بیٹھتا ہے، نہ بازاروں میں گھومتا ہے، جب دیکھو مسجد میں، جب دیکھو. مومن کی پہچان اللہ کا گھر اور چندرے کی پہچان بازار، جب دیکھو ہوٹل پہ بیٹھا. نکما، چائے پیا، وہ لگا، سگریٹ پی، کش لگا، لڈو کھیل، الٹے کام. انہوں نے کہا وہی لگتا ہے، وہی وہ جو نوجوان نہیں ہے جس کو ہم نے کہا تھا چل، قوالی ہوگی، عرس ہوگا، جنکشن ہوگا، فنکشن ہوگا، ملاکڑا ہوگا، اس نے کہا تھا یہ دیکھ تم جاؤ. اچھا، قالوا سمعنا، قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ کس نے بنایا؟ بولو.
یہ کس نے لکھا؟ اللہ نے بنایا، اللہ نے لکھا اور جبریل کو دیا، جا میرے محمد کو دیا، ان کو سنائے گا میرا نبی۔ قالوا سمعنا، کہنے لگے یار ایک بات سنو، ہم نے ایک سنائے، ایک بات ہم نے سنو جی، فتیں، ایک نوجوان ہے، یذکرہم، یہ ان کے بارے میں برائی کرتا تھا، یہ پتھر ہیں، یہ مورتیاں ہیں، رب نہیں ہیں، یہ معبود نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، مورتی ہیں، تصویریں ہیں، یذکرہم، یہ ان کا نام لیتا تھا، اس کا نام کیا؟ یقال لہ ابراہیم، اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان۔ قالوا سمعنا، سنا، ایک نوجوان ہے، سونا بھی ہے، سیرت بھی سونی، شکل بھی حسین، کردار بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ، رفتار بھی اعلیٰ، خلق بھی اعلیٰ، سبحان اللہ۔ فتح یذکرہم، ایک نوجوان ہے، ان کے بارے میں کہتا تھا ان کی عبادت نہیں کرو، کس کی کرو؟ ایک اللہ، ایک، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم کے نام سے پکارتے ہیں۔ سارے نکل پڑے، بھاگو، کدھر گیا؟ بھاگو، پاؤں اٹھاؤ۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، گرفتار کرو، پکڑ کے لے آؤ تاکہ اس سے پوچھیں واقعی اس نے کیا یا کوئی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، ہم تو گئے تھے عرس کرنے، ہمیں کیا پتہ ہمارے خدا مر جائیں گے، ہمارے خدا ٹوٹ جائیں گے۔ او بھائیو، خدا مرتا نہیں، خدا کھاتا نہیں، خدا سوتا نہیں، خدا پیتا نہیں، سب کو کھلاتا ہے، خود کھاتا نہیں، سب کو رلاتا ہے، روتا نہیں، سب کو پیدا کرتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ، بولو۔ یقال لہ ابراہیم، قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، اس کو پکڑ کے لے آؤ، سب کے سامنے لے آؤ، سردار بیٹھیں گے، وڈیرے بیٹھیں گے، خاندان والے، جام صاحب، رائد صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، سب کے سامنے لے آؤ، علی اعین الناس لعلہم یشہدون، اس سے بات پوچھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہمارا دشمن کون ہے، ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے، ہاں بابا، قالو، سارے خدا کے دشمن اس دور میں سوا ابراہیم کے ایک بندہ اللہ والا، سارے کافر، سارے مشرک، سارے جہنمی، پورا دال بھی کالی، دال والا بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے، بٹھایا، قالوا آنتا، انتا نہیں، آنتا، قالوا آنتا فعلتا ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم بتا کیا، کیوں نہیں کہا تو نے، کیا تو نے؟ ایک واقعی بات، یہ پکا چور ہے، ہم نے دیکھا ہے، دیکھا تو کسی نے نہیں تھا، تو پوچھ رہے کیا یہ کام کیا تو نے کیا؟ انتا فعلتا، کیا تو نے فعلتا یہ کام کیا؟ ھذا، یہ بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، تو نے کام کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے سوال کرتا ہوں، اجی پوچھو، میرے سے پوچھ رہے ہو کہ تو بتا یہ تو نے کام کیا، آپ نے دیکھا کہنے کہ نہیں، تو تمہارا مذہب ہے، تمہارا عقیدہ ہے، قبر پہ جب جاتے ہیں اللہ والا دیکھتا ہے، اللہ والا سنتا ہے، پہچاننا جاتا ہے اندر والا۔ عبداللہ شاہ غازی پہچان جاتا ہے عورت آئی ہے یا مرد آیا ہے، شلوار پہن کے آیا یا لنگی پہن کے آیا، کالا آیا ہے یا گورا آیا ہے، لڑکا لینے آیا یا دکان کی تجارت بڑھانے، کون آیا ہے؟ تمہارا مذہب ہے، میرے سے پوچھ رہے ہو؟ قال انت فعلت ھذا بآلہتنا
आलिहतना या इब्राहिम, ये कुल्हाड़े से डंडे से तूने हमारे आलिहतना हमारे खुदाओं को तोड़ा है। काला बल फ़अलहु काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, वो तुम्हारा मजहब है कब्र वाला देखता है, पीर जानता है, सुनता है, अंदर से उसको पता चल जाता है नत्थू आया है, फत्तू आया है, औरत आई है, मर्द आया है। ये जो बड़ा सरदार खड़ा है, ये बड़ा खुदा जो खड़ा है, जिसका एक हाथ है नहीं है, एक आँख है कि नहीं, एक कान है दूसरा नहीं। फसलूहुम, क्या पता भाई आपस में लग गई जंग, सरदार और रियाया वाले लड़ पड़े। मिसाल दो आप, एक था सरदार, किसी गांव का वडेरा था, 500-600 झुग्गा था, उसकी रियाया थी। जब भी गरीबों की शादी होती तो जाते, सरदार साहब आज हमारे बच्चे की शादी है। कहने का ठीक है कबूल है। तू क्या करता? एक जूता पाँव से निकाला, कहता ये लो, मैं सरदार शादी पे जाऊं, ये मेरा जूता ले जाओ। बोला ठीक। वो बेचारे जूता ले आते, रख देते कि सरदार साहब ने जूता दिया, उसको फ़ख्र था ना, मैं बड़ा हूँ और मैं इनकी गरीबों की शादी पे जाऊँ। मेरे भाइयों सालों साल चलते रहे, जूते ढेर हो गए। एक दिन वो आया कि सरदार साहब के बेटे की, अपने सरदार की बेटे की शादी का सीज़न आया। सरदार साहब ने बुलाया खत्री को, नाई को, मुसल्ली को, जो घोड़े पे चढ़ के कार्ड बांटते थे, जाओ बस्ती में ढंडोरा फेर, सरदार साहब के बेटे की शादी है।